جو موجودہ رشیا اور یوکرائن کا تنازع ہے اور یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کی معیشت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ حالانکہ پاکستان کی معیشت کا جو ڈائریکٹ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ لنکیج یا انحصار نہ رشیا پہ نہ یوکرائن پہ، لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت انڈائریکٹلی امپیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری معیشت جس سے متاثر ہوگی وہ ہے بڑھتی ہوئی آئل کی پرائسز۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آئل کی پرائسز فوراً سے شوٹ کر کے 94 پہ تھی، وہ $100 پہ چلی گئیں اور پھر اب 102 103 کے اوپر یہ ہوور کر رہی ہیں، اور یہ بھی فورسی کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ $110 $115 تک جا سکتی ہیں۔ تو جب انٹرنیشنل آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو آٹومیٹیکلی ہمارا ایک تو امپورٹ بل میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ، جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تجارتی جو توازن ہے وہ بگڑے گا۔ تجارتی توازن جب بگڑتا ہے تو آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، تو آپ کا یہ یعنی کہ ایکسٹرنل پاکستان کا اکاؤنٹ اچھا خاصا متاثر ہوگا، اور اس سے آپ کی کرنسی کے اوپر اچھا خاصا دباؤ آ سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، جب آئل کی پرائسز ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھیں گی، جب مہنگا تیل آئے گا تو وہ پرائسز ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی انکریز ان دا ڈومیسٹک پرائسز میں، اور جب ہماری ڈومیسٹک پرائسز بڑھیں گی جو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اور جب ان میں انکریز آئے گا جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 سے 12 روپے کا اور اضافہ ہو سکتا ہے اس میں، تو اس اضافے سے آٹومیٹکلی ایک تو انفلیشن بڑھ جائے گا۔ جو عام آدمی فیول پیٹرول ڈیزل جو بھی یوز کر رہا ہے وہ اس کو وہ مہنگا ملے گا، ایک بات۔ سیکنڈلی، فیول کی پرائسز میں اضافے کی وجہ سے آپ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو وہ کاسٹ ٹرانسلیٹ ہوگی فردر پرائسز کی صورت میں، پرائسز بھی انکریز ہو جائیں گی، تو عام اشیاء خور و نوش اور جو روزمرہ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کی پرائسز میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ ایک اسپیکٹ تو یہ ہو گیا کہ آئل کی پرائسز بڑھنے سے آپ کا امپورٹ بل بڑھ جائے گا، جس سے آپ کی کرنسی ڈی ویلیویشن کی طرف جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی کرنسی پہ اچھا خاصا دباؤ آئے گا۔ دوسری طرف آپ کی انفلیشن آپ کے ملک میں انکریز ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑا خطرہ اس تنازع کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، جو کہ پاکستان نہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دوسری جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہ ہے انٹرنیشنل سپلائی چین میں رکاوٹیں یا انٹرنیشنل لاجسٹکس کے ایشوز۔ کیونکہ جب یوکرائن اور رشیا کا یہ تنازع جب ہوگا تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ سی پورٹس بھی متاثر ہو سکتی ہیں، یا کچھ سی روٹس اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی متاثر ہو سکتے ہیں، یا کسی حد تک جو انٹرنیشنل لاجسٹکس ہے اس میں کچھ ہکپس آ سکتے ہیں۔ جب انٹرنیشنل لاجسٹکس میں جو کہ پہلے ہی کووڈ-19 کی وجہ سے بڑے ایک عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہی ہے، آپ نے ابھی ہمیں جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ جو کنٹینرز ہیں، شپس کھڑے ہیں جو دنیا کی بڑی پورٹس کے سی میں کھڑے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری ہے، ان کو ڈاک کیا جائے۔ کنٹینرز یارڈس میں پڑے ہیں، ان کو ٹائملی وہ پروسیس نہیں ہو پا رہے۔ یہ اتنے جو انٹرنیشنل سپلائی چین میں، جو انٹرنیشنل لاجسٹکس ریلیٹڈ سپلائی چین ہے، اس میں اتنے ہکپس آ گئے، تو اس میں یہ اور اضافہ ہو سکتا ہے، اور اضافے کی وجہ سے جو را مٹیریل کو یا جو بھی چیزیں بیرون ملک سے آ رہی ہیں ان کو حاصل کرنے میں خاصی دقت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا پاکستان کی جو گروتھ ہے، پروڈکشن ہے، وہ اچھی خاصی ڈیپینڈ کرتی ہے اس را مٹیریل کے اوپر، خام مال کے اوپر، جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب خام مال کی، را مٹیریل کی امپورٹ متاثر ہوگی تو ہماری جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی، اور اس میں ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ اچھا خاصا بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بھی متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایکسپورٹس کے لیے بھی آپ کو کنٹینرز چاہیے، آپ کو شپس چاہیے، تو جب آپ کی انٹرنیشنل روٹس میں ایشو آئے گا تو آپ کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم کہ آئل پرائسز روٹ کے تھرو، آئل پرائسز بڑھنے سے امپورٹ بل میں اضافہ اور کرنسی پہ پریشر، اور پھر آئل پرائسز کے بڑھنے سے ڈومیسٹک آئل پرائسز میں اضافہ، ڈومیسٹک کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ، اور پھر انفلیشن۔
ایک یہ امپیکٹ آئے گا اس روٹ کے تھرو، اور دوسرا امپیکٹ آئے گا آپ کی انٹرنیشنل جو سپلائی چین میں اس کے جو ایشوز آئیں گے، ڈیلیز آئیں گے را مٹیریل کی امپورٹ میں، اور ہماری جو اشیاء جو ہم ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ایکسپورٹ میں جب ڈیلیز آئیں گے تو یہ ہماری معیشت کو دوسری طرح سے متاثر کرے گا۔ تو یہ جو ٹوین بلیڈز میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو کہہ لیجیے یہ پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ایسی صورتحال میں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تنازع، یہ جنگ رک جائے اور اس کا کوئی پرامن حل نکل آئے، ورنہ اس کی لپیٹ میں ساری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔